بچوں، آپ نے سبق پڑھ لیا، چلے اب ہم مشق کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ الف، ہاتھی پول کس قسم کا تھا اور اس کا کیا مقصد تھا؟ ہاتھی پول لمبے چوڑے زینوں پر مشتمل تھا۔ شہزادیاں ہاتھیوں پر بیٹھ کر اسی راستے سے قلعے میں جایا کرتی تھی۔ ب، شیش محل میں بچوں نے کیا کچھ دیکھا؟ انہوں نے شیش محل میں سہدریاں دیکھی، انہوں نے کمروں میں شیشے کا کیا ہوا کام بھی دیکھا، وہ شیش محل کے بغلی کمروں میں بھی گئے۔ جیم، شیش محل کے بغلی کمروں میں فن تعمیر کی کیا خوبیاں نظر آئیں؟ بغلی کمرے ایک دوسرے میں کھلتے تھے، یہاں سے آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ بغلی کمروں میں شیشے کا خوبصورت کام کیا ہوا تھا، یہاں جھروکوں کی بہت عمدہ جالیاں تھیں جو سنگ مرمر کی بنی ہوئی تھی۔ دال، نولکھا عمارت کس قسم کی تھی؟ نولکھا عمارت کی چھت کے کنگروں کا کام اور انداز بہت خوبصورت ہے، یہاں بہت نفیس اور باریک کام کیا ہوا ہے۔ اس عمارت کو سنگ موسیٰ اور سنگ مرمر سے تیار کیا گیا ہے، یہاں پچی کاری کا کام بھی ہوا تھا۔ ہے، شاہی قلعہ میں کون سی ایسی عمارت ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی ہو؟ پیارے بچوں، اس سوال کا جواب آپ نے خود دینا ہے۔ آپ نے شاہی قلعے میں مختلف عمارتوں کے بارے میں پڑھا ہے، جو عمارت آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی ہو اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اگلا سوال کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درج ذیل میں سے درست جواب پر ٹک لگائیے۔ الف، ہاتھی پول اور شاہ برج بنوائے؟ اکبر نے، شاہ جہان نے، جہانگیر نے، عالمگیر نے؟ اس کا درست جواب ہے شاہ جہاں نے۔ ب، شیش محل کی عمارت سنگ مرمر کے ستونوں پر قائم ہے، 8، 10، 12، 14؟ اس کا درست جواب ہے 12۔ جیم، شاہ برج کے دروازے پر نقش و نگار کہلاتے ہیں؟ پچی کاری، آئینہ ہندی، کاشی کاری، ملمہ سازی؟ اس کا درست جواب ہے کاشی کاری۔ دال، نولکھا عمارت کو اس لیے نولکھا کہتے ہیں کیونکہ اس پر 9 لاکھ روپے صرف ہوئے، 9 لاکھ پتھر لگے، 9 لاکھ شیشے جڑے، 9 لاکھ کنگریاں بنی، 9 لاکھ روپے صرف ہوئے۔ ہے، بچوں نے شاہی قلعے کی سیر صبح 10 بجے تک کی، دوپہر تک، سپہر تک، شام تک؟ اس کا درست جواب ہے شام تک۔